बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सूरह आल इमरान में कई चीज़ें अमली तौर पे हमें बताई जा रही हैं। ये कुरान मजीद में कई मरतबा हम देखते हैं किस्से आते हैं, और किस्से का मतलब होता है नरेशन। किस्सा आमतौर पे हम ये समझते हैं कि फिक्शन है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहाँ पर किस्से का मतलब है नरेशन, टू नरेट समथिंग दैट हैज हैपेंड और हैड हैपेंड लॉन्ग अगो। तो उसमें यह है किस्सा बयान किया जा रहा है जो वाक़तन है, एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसा नहीं कि हवाई की बात है, कुछ हुआ है, वो वाक़यात हैं। लेकिन ये किस्सा क्यों बयान किया जा रहा है? इस किस्से की बुनियादी वजह क्या है कि दो मकसद हैं, एक इबरत और दूसरा है नसीहत, कि हम उससे सबक लें, आगे बढ़ें और गलतियों पे हमें खुद अपने आप में अपने खुद से अलर्ट हो जाना चाहिए। और फिर कई चीज़ें आती हैं। अब मिसाल के तौर पे इंसान अगर चीटिंग करने की कोशिश करता है या मेहनत नहीं करना चाहता है या कुछ और गलतियां करना चाहता है, तो उसको ज़हन में रखना चाहिए कि आयत नंबर 126 में है कि वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, जो असल मदद है वो अल्लाह ही की तरफ से है। चीटिंग से या गलत काम से, जो भी सोर्सेज तरीके गलत हो सकते हैं, उनसे मदद हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। आयत नंबर 129 है वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। मतलब क्या इसका? मतलब ये है, कभी आपने पेड़ों को देखा है कैसे अमल करते हैं? कभी अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, एक निज़ाम के तहत चलते हैं। कभी आपने पानी को देखा है कि गलत निज़ाम के खिलाफ वो चल रहा हो? ऐसा नहीं होता है। आग को हम देखते हैं निज़ाम के तहत चलती है, सूरज एक निज़ाम के तहत चलता है, और अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उस डिस्टर्बेंस के नतायज भी वो भी निज़ाम के तहत ही होते हैं। कि पानी अगर एक रफ्तार से जा रहा है, अगर हमने रुकावट कायम कर दी तो एक निज़ाम के तहत वो फिर अपने दूसरे रास्ते तलाश करता है, वो अंडरग्राउंड रास्ते बनाता है या ऊपर से ओवरफ्लो करता है। ये निज़ाम है। तो गोया कि पूरी कायनात में हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है, क्योंकि जो उसने निज़ाम बनाया है उसी निज़ाम के तहत तमाम चीज़ें चलती हैं। हमारे जिस्म का निज़ाम उसकी मर्जी से, लेकिन जो इख्तियारात जो ज़ाहिरी अलग से दे रखे हैं वो हमारे पास में है, लेकिन उसके बियॉन्ड हम अपने जिस्म में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल है, खून का काम अगर बहना है, बह के निकल जाना है, तो अगर हम इसको काट दें तो खून को हुक्म देके हम रोक नहीं सकते हैं। अल्लाह से एडवाइस हम वैसे ही कुछ करें जैसा कि अल्लाह ने उसको निज़ाम बनाया है। मिसाल तौर पे एक छोटी सी मिसाल है, हम लोग बहुत कॉमन सी है कि अगर सेब जहाँ पे पैदा होता है फल उसका, वो एक ख़ास माहौल में वो फल निकलता है। उस ख़ास माहौल को चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, जब तक नहीं हम मुहैया कराएंगे दरख्त को, दरख्त फल नहीं दे सकता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ इधर इस इलाके में बड़ा शौक है कि लोग नारियल के पेड़ों को डेकोरेशन के तौर पे लगाते हैं अपने घरों के बाहर, घरों में नारियल या उस जैसी तमाम चीज़ें। लेकिन कभी आपने फल देखे आते हुए? नहीं देखे होंगे। इसके बरखिलाफ आप कभी आम लगा दें तो आम में फल आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। तो यही है वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमानों। यहाँ एक चीज़ और पड़ी है, हमें आसमानों प्लुरल इस्तेमाल किया है, ज़मीन सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है। इसको भी हम भी आगे समझेंगे, लेकिन ज़हन में सवाल रखिएगा कि समा है सिंगुलर, समा, इसकी जमा इस्तेमाल की गई है समावात, और अर्ज़ सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। आखिर ऐसा क्यों है? सिंगुलर के मुकाबले में जैसे हम कहते हैं तमाम बच्चे और बच्चियां, तमाम लोग, हम एक जेंडर उसमें जाएं या जिस तरह भी जाएं, नंबर में हम इक्वलिटी का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे समावात के मुकाबले में अर्ज़ का इस्तेमाल है। क्यों है ये सवाल ज़हन में रखिएगा, जवाब आपको खुद इसी में आगे मिल जाएगा। इसी का मतलब कुरान मजीद के आप आगे जब पढ़ेंगे। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। आप सबने सुना होगा तो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यहाँ पे यग़फ़िरु लिमन यशा, यग़फ़िरु लिमन यशा में हमारे पास में इतनी लिबर्टी है कि इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, और दोनों तरीके से समझने में कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। यग़फ़िरु लिमन यशा, यशा का मतलब होता है, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका सिंगुलर है शाह। शाह का मतलब उसने चाहा, यशाअ का मतलब वो चाहता है या चाहेगा। मन का मतलब होता है जो, whoever, जो।
اور لیمن کا مطلب فور، تو وہ مغفرت کرتا ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دوسری صورت یہ بھی ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، میرے من کو اس سے جوڑ دیں. لیکن ایک بات یہ بتائیے، اس دنیا میں ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جس طرف چلتے ہیں اسی طرف منزل پہ ہم پہنچتے ہیں. جس طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرف. مثال کے طور پر اگر اس ڈائریکشن میں ایک فار ایگزامپل آگرہ ہے، اور اس ڈائریکشن میں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں بھی فیض آباد ہے، اگر آپ اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو اس طرف کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. پھر آپ کو یو ٹرن لے کے واپس آنا پڑے گا اسی ڈائریکشن میں آنے کے لیے. اگر آپ بامبے جا رہے ہیں تو آپ کولکاتہ نہیں جا سکتے ہیں، کولکاتہ جا سکتے ہیں لیکن آپ کو پھر وہی جدھر کی ڈائریکشن ہے ادھر. تو یہ جو خواہش ہے انسان کے اوپر ہے کہ انسان جب چاہتا ہے تو اللہ اس کو یغفرو کرتا ہے. یغفرو کا مطلب ہوتا ہے حفاظت دینا، حفاظت دیتا ہے، پروٹیکشن پرووائڈ. حفاظت کہتے ہیں پروٹیکشن، آپ کو جانتے ہی ہوگے حفاظت پروٹیکشن، اور دیتا ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. ہماری چاہت کے وقت قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ممکن ہے آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہوگی، کہ قرآن انسان اللہ تعالیٰ اسی کی حالت کو بدلتا ہے جو بدلنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی حالت بدلتا ہے جو بدلنا چاہتا ہے. جو خود نہیں بدلنا چاہے گا. آپ میں سے کسی نے کوئی فارن لینگویج سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کون سی؟ جاپنیز. تو کیسے کوشش کی تھی آپ نے؟ یہ ایسا نہیں کہ مسلح بچھا کے بیٹھ گئے جاپنیز 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 جاپنیز، ایسا تو نہیں کیا تھا آپ نے؟ نہیں کیا تھا. کیوں؟ بھائی وہ عمل پہ کر، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی ایسے ہی آپ تصویر لے کے بیٹھ جائیے جاپنیز جاپنیز رشین، جو بھی آپ کو لینگویج سیکھنی ہو انٹرنیشنل، آپ اس کو سیکھنے کے لیے تصویر لے کے، کوئی 10 گانے پڑھ سکتا ہے، کوئی 100، کوئی 1000، کوئی 1 لاکھ آئے گا اس سے. اس کی راہ ہمیں چلنا پڑے گا. آپ کو آن لائن آف لائن جیسے بھی آپ کریں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو فری بھی ٹیچر اگر مل جاتا ہے بغیر کسی خرچ کے، تب بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اس کو لکھنے کی بھی اور پڑھنے کی بھی. بغیر پریکٹس کیا آئے گا؟ ہمارے یہاں میتھ کے ٹیچر آتے ہیں، وہ روزانہ ایکٹیویٹی دے کے جاتے ہیں کتنے کام، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، آپ کو ایسے اسائنمنٹ دے کے جاتے ہیں. لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں حفاظت بھی مل جائے. حفاظت کس چیز سے؟ ہمارے جو برے اعمال ہیں ان سے مل جائے، ان کے نتائج سے مل جائے، اور برے کاموں سے بھی ہمیں حفاظت مل جائے. کیا بغیر کوشش کے مل سکتا ہے؟ مغفرت 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 مغفرت، آپ پڑھتے ہی مغفرت، کچھ ہوگا اس سے. جاپنیز کے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے جاپنیز کرنے سے جاپنیز نہیں آئے گی، لیکن مغفرت کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغفرت کرنے سے مغفرت آ جائے گی. آ سکتی ہے مغفرت؟ نہیں آ سکتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. کوئی لینگویج سیکھنی ہے تو عمل سے ہی سیکھ سکتے ہیں، بغیر کوشش کے نہیں سیکھ سکتے ہیں. یغفر لمن یشاء، جو چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، مغفرت چاہیے، یعنی پروٹیکشن، تکلیفوں سے مصیبتوں سے چاہا مل گیا. اس کے بعد میں ہے یعذب من یشاء، جو چاہتا ہے اس کو وہ عذاب دیتا ہے. عذاب کون چاہے گا؟ کوئی چاہتا ہے ہمیں سے؟ جاپنیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تصویر لے کے بیٹھ جائیں گے تو عذاب ہی آئے گا آپ کے اوپر. عذاب کیا ہے؟ آپ کو بھیج دیا گیا جاپان، وہاں پہ آپ گئے، بھائی تصویر تو بہت پڑی تھی لیکن کچھ ہوا نہیں ہمارا یہاں پہ، جو عمل کرنا تھا وہ تو کیا ہی نہیں، ایکسرسائز کی نہیں، ہوم ورک کیا نہیں. تو اس کا مطلب یہ جو مصیبت ہے، عذاب ہے، وہ بھی ہمارا. قرآن مجید میں ہے بما کسبت ایدیکم، یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کسبا اکتسبا یہ الفاظ ہیں کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا اپنا کمایا ہوا ہی ملتا ہے. واللہ غفور رحیم. قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی شروعات میں نام لکھے ہیں بہت سارے، اللہ، رحمان، رحیم، تو انہیں میں سے یہ بھی ہے غفور اور رحیم. غفور کا مطلب پروٹیکشن پرووائڈ کرنے والا بھی وہی ہے اور رحم کرنے والا بھی وہی ہے. سود کی بات معلوم ہے آپ سب کو؟ سود کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں؟ سود کا مطلب سمجھیں پیسوں کے بدلے پیسہ. لیکن دیکھیے اس کے سلسلے میں قرآن نے بڑی خاص وضاحت ہے
کہ اے ایمان والو تم لوگ سود مت کھاؤ. سود کس آیت میں منع کیا گیا ہے؟ ابھی فی الحال جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ ہے 130 آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو بہت بڑا چڑھا کر مت کھاؤ. اس میں دوسرا معنی بھی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ شاید بعد میں آپ فردر اس کو سمجھیں گے، کہ جو بھی پروفٹ ہے ہمارا اس کو بھی بہت ہی زیادہ اس میں ضرورت سے زیادہ پروفٹ کو ہمیں ملٹیپلائی کر کے نہیں کھانا چاہیے. یہ چیز ہم 1 کی لائے ہیں اور 200 کی بیچ دیں اس کو، تو یہ صحیح نہیں ہے. اچھا ایک بات بتائیے، چیز ہم 1 کی لائے ہیں 200 کی بیچنے سے پریشانی کیا ہے؟ نقصان یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نیڈی جو باقاعدہ ضرورت مند ہیں لیکن وہ لے نہیں سکتے ہیں بیچارے. اگر ہم چیزوں کو غیر ضروری طور پہ بہت بڑھا دیں قیمت اس کی، تو بیچارہ جو ضرورت مند ہے وہ اس سے محروم رہے گا. تو گویا انسانوں کے لیے ہم تکلیف کا سامان پیدا کر رہے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ بینیفٹ کیا ہے تقوی کا؟ تو بتا سکتا ہے ہم کو تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ فلاح. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ سکسس. سکسس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کامیابی. کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، دونوں کامیابی اس میں پوشیدہ ہیں. یعنی اللہ کی مرضی رضا ہم کو مل جائے، اللہ خوش ہو جائے، یہی کامیابی ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اس آگ سے بچو جو آگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا کون ہے؟ ہم نام سے پہچان سکتے ہیں؟ اچھا کیا ہمیں دوسروں میں تلاش کرنا ہے یہ ہے کون کافر ہے، یا اپنے اندر تلاش کرنا ہے؟ اپنے اندر، میرے اندر، گھر میں نہیں، اپنے اندر، میرے اندر تلاش کرنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت ظاہر سی بات ہے، رسول جو پیغام لے کے آئے وہ پیغام ہمارے سامنے ہے. رسول کے ذریعے جو پیغام ملا ہے اس کو ماننا ہے، عمل کرنا ہے، یہی اطاعت ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا. اچھا ایک بات بتائیے، رحم کچھ ایڈیشنل چیز ہے یا جو نتیجہ ہے اس کو رحم کہتے ہیں؟ رحم نتیجہ ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے کہ اگر ہم نے اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالا تو ٹھنڈ محسوس ہوگی، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا پانی -ڈگری پہ ڈال دیا تو اس سے ہوتا ہماری اسکن کو نقصان پہنچ جائے گا. کوئی بہت ہی جلتی ہوئی چیز ڈال دی تو اس سے نقصان پہنچ جائے گا. رحمت کیا جو نظام ہے اس نظام کے تحت کہ ماڈریٹ ٹمپریچر کا پانی ڈالتے ہیں تو ہاتھ ہمارے محفوظ رہے گا. ایسے ہی ہمارے اعمال ہیں، ایسے ہی ان کے نتائج ہیں. ایک اور چیز بڑی اہم ہے، جلد بازی کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے. جلد بازی کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ جلد بازی کوئی سمجھتا ہے اس کلاس میں؟ اچھا یہ جلدی ایگزام ہال میں ٹائمنگ ہوتی ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایگزام ہال میں اگر ہم جانا چاہیں تو اس میں فکس ٹائم ہے، اس کے 1 منٹ کراس کرتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ہم لاکھ روئیں گڑائیں، ہماری بات سنی نہیں جاتی ہے. آپ چاہے بعد میں جتنی بھی برائیاں کریں کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے، وہ نظام ہے، کیونکہ وہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا، خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ایسے کبھی ایگزام ہال میں باہر لوگ بچے پریشان ہوتے ہیں، لیٹ ہو گئے، کتنے لیٹ ہو گئے؟ 10 منٹ لیٹ ہوئے ہیں، 30 منٹ لیٹ ہوئے، زیادہ نہیں لیٹ ہوئے. لیکن ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جلدی چلو. تو جلد، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی سنا ہوگا کہ جلد بازی اچھا کام نہیں ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جلد بازی کو بہت سارے لوگ شیطانی عمل بھی کہتے ہیں. یہ تو سنا ہی ہوگا، جلد بازی کو شیطانی عمل بھی کہتے ہیں. لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم کو جلد بازی کرنی چاہیے. جلد بازی کہاں کرنی چاہیے؟ اگر ٹرین چھوٹ رہی ہو، نہیں بھائی شیطانی عمل ہے، جلدی نہیں کریں. ایگزام ہال دروازہ بند ہونے والا ہے، ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں بہت اہم ایگزام میں شامل ہونا ہے، ایگزام دینا ہے، جلد بازی نہیں کر سکتے. سورج نکلنے میں بس وقت بہت کم بچا ہوا ہے، صبح کی بات کر رہے ہیں اور بس نماز قضا ہونے والی ہے، جلد بازی نہیں کر سکتے. ہر چیز کو کانٹیکس میں لے جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ساریعو یہاں پہ جلد بازی کرو.
सारिउ जल्दबाजी, या दूसरे अल्फाज में जल्दी करो। तो गोया कि कुरान जल्दबाजी का मिसाल समझ आ गई आप लोगों को। भाई ट्रेन छूट रही है, हम उतनी ही जल्दी करेंगे जिसमें हम सलामत रहें। वैसा तो नहीं ट्रेन चल पड़ी और हम पीछे जाएंगे तो अपने दौर में हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, जान खतरे में जा सकती है। लेकिन अभी ट्रेन है और हम सुकून से थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं, इससे अपने पास कर लें लंबे रखते तो हम पहुंच सकते हैं वहाँ पे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में जाकर समझने की जरूरत है। अच्छे अमाल भी जल्दबाजी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमको मौत का पता नहीं है। अगर हमने अभी भी गलतियों में, बुराइयों में अपने आप को डाले रखा और हमें ये अंदाजा नहीं है कि मौत कब आने वाली है, यह कुरान में भी है कि चंद चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में पता नहीं है कि वो जो नफ्स है, नफ्स का मतलब सोल, किस जमीन में उसको मौत आएगी उसको पता नहीं है। जब ये पता नहीं तो जल्दी करना चाहिए। इसका मतलब जल्दी का मतलब ये है कि भलाई के मुकाबले में क्या है? बुराई। जब हम जल्दी करेंगे तो ये चीज खुद बहुत हमारे पास से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम इसके लिए जल्दी करेंगे, इसका हमारे लिए मौका ही नहीं है। जब हम अपने स्टडी में लग जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, अपने बिजनेस में लग जाते हैं, तो फालतू बात करने का हमारे पास मौका नहीं होता, जल्दी जल्दी चले जाते हैं। एक इंसान है जिसके पास वक्त बहुत कम है, उसको इस बाजार से हो के आना है, तो दुकानें गिनता हुआ आएगा, ये जल्दी जल्दी कदम हटो बचो करते हुए अपनी मंजिले पहुंचेगा, अपनी मंजिले पहुंचे। तो जल्दबाजी का मतलब क्या है कि यहाँ से तवज्जो हमारी हट जाए और तवज्जो हमारी यहाँ पे पहुंच जाए, ये है जल्दबाजी। ये किस आयत में है? ये है आयत नंबर 133। यह है सारियो, जल्दबाजी या जल्दी करो। किसके लिए जल्दी करो? इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम। नंबर 1 मग़फ़िरत के लिए, मग़फ़िरत के लिए, जन्नत के लिए। मग़फ़िरत क्या है? जो गलतियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे हम बच जाएं और उनके नतायज से बच जाएं। दूसरी चीज क्या है? जन्नत के लिए कोशिश करनी चाहिए। जन्नत किसे कहते हैं? एक बहुत ही वसी अरीज चीज है और जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो मुत्तकी हैं। अब यहाँ फिर मुत्तकी की सिफात बयान की जाएगी इसके बाद। मुत्तकी कहते किसे हैं? मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी परहेजगार। परहेजगार किसे कहते हैं? परहेजगार, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसके अंदर हमको एक लफ्ज से निकले दूसरे लफ्ज में पहुंच गए। परहेजगार कहते किसे हैं? ऐसी शक्ल होगी, ऐसी सूरत होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है कि मुत्तकी कहते हैं, आयत नंबर 134 है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा युनफ़िक़ून। मुत्तकी की सिफात में से एक सिफत क्या है? इन्फाक। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मुत्तकी की सिफात। इन्हें हम बोर्ड पे लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम चीजें हैं, हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की जरूरत है। ये बताइए, हाल फिलहाल आप में से किसी ने कभी किसी को माफ किया है? मुत्तकी की सिफात क्या है? हमने लिखा चंद सिफात। वजह यह है कि इससे पहले भी सिफात आ चुकी हैं, तो यहां भी एक सिफत और हम इंफाक। इंफाक। दूसरा क्या है? गुस्से पर काबू। ये हमने वो काज़िमीन अल-गैज़ है, गुस्से पर काबू। तीसरी चीज क्या है? माफ करना। आदमी माफ कब करता है? किसी राह चलते कोई आपको सलाम कर ले, बहुत रिस्पेक्ट से मिले, कहीं आप पहुंचे, आपके साथ में अच्छा मामला करे, तो वहां पे गुस्सा आएगा? गुस्सा तो वहीं आएगा जहां हमको तकलीफ पहुंचे। तो गोया कि जहां हमें कोई तकलीफ पहुंचती है वहां पे हमको माफ करना चाहिए और खामोश रहना चाहिए। गुस्से को जैसे कहते हैं ना लोग अपनी जबान में, गुस्से को पी जाना, गुस्सा पी जाना। आदमी को गुस्सा कब आता है? अच्छा देखिए, बहुत छोटी सी मिसाल है। छोटा सा बहुत नन्हा सा बच्चा है, वो आके आपको धक्का देता है, आपको गुस्सा आएगा उसके ऊपर? कभी नहीं आएगा। हाँ,
صورتیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے مزاج الگ ہوں لیکن جلدی کوئی غصہ نہیں ہوگا. دوسری صورت کیا ہے, آپ راہ پہ چل رہے ہیں اور کوئی سمجھدار انسان, عمر والا انسان کو آ کے دھکا دے دے تو اس وقت کیا محسوس ہوگا, یہ مذاق ہے یا غصہ ہے. غصہ ہمیں کنٹرول وہیں پہ, غصہ پینا وہیں پہ پیا جاتا ہے جہاں پہ غصہ آتا ہے. معاف کہاں کرتا ہے آدمی, کوئی اچھا سلوک کرے تب معافی کی ضرورت پڑتی ہے کہ برا سلوک کرے تب معافی کی ضرورت. ایسے ہی انفاق, خرچ کرنا ہے, اپنے لیے کون نہیں خرچ کرتا ہے. ہوں گے کچھ ایکسیپشنل کیسز جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرتے ہوں, انتہائی درجے کے بخیل, لیکن جنرلی انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہی ہے. دوسروں پہ خرچ کرنے کی بات چل رہی ہے. اس آیت کو ذرا سا پھر سے دیکھ لیجیے, آیت نمبر 134 ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء. آدمی خرچ کب کرتا ہے, جب بہت زیادہ ہو تب یا جب بہت کم ہو تب. بہت زیادہ اور بہت کم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. کسی کی ضرورت اگر 1 روپیے سے ہم پوری کر سکتے, مثال کے طور پہ بچہ ہے, اس کی فیس امتحان کی ہے جس کی 100 روپے ہے, ہوتی ہے آج کل کی پاس, اور اس وقت میں وہ فیس نہیں پے کی جا رہی جس کی وجہ سے اس کا فائنل ایگزام یا فائنل ٹیسٹ اس کا کلیئر نہیں ہو پایا, سال برباد ہو گیا. کسی شخص کو 2 لاکھ روپے چاہیے اپنے گھر میں ڈیکوریشن کروانے کے لیے, تو ڈیکوریشن کہ 2 لاکھ یا 100 روپے ایگزام کی فیس. 100 روپے بہت کم ہے. 100 روپے کس نے دیے, ایک بہت معمولی سا بچہ ہے جس کی اپنی سیونگ ہے, اس نے کہا لو لے لو تم بھی 100 روپے کر لو, جا کے فیس جمع کر دو. 2 لاکھ کسی نے کہا تمہیں 2 لاکھ کا ڈیکوریشن کروانا, نہیں 2 نہیں تم 5 لاکھ لے لو, بہت ہے آپس میں. لیکن آپ دیکھیے زندگی میں فرق کس کی وجہ سے پڑتا ہے, اس 100 سے یا اس بڑے اماؤنٹ سے. تو اس کا مطلب اماؤنٹ میٹر نہیں کرتا ہے, جس وقت میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ میٹر, وہ بات بہت بڑی اہم ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا, آپ تیز دھوپ میں باہر سے آ گئے ہو, حلق خشک ہونے لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کانٹے چبھ گئے ہیں. پھر اس وقت میں جب پانی مل جاتا ہے تو ہمیں بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. پانی اتنا سا ہے, دینے والا کون ہے, جس کے پاس میں سمندر موجود تھا بہت بڑا, اس کے پاس میں ندی تھی, یا پانی دینے والے کے پاس میں صرف بہت تھوڑا سا پانی کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ لیتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا پانی آپ اسے پی لیں, تو اس کے لیے جتنی دعائیں نکلتی ہیں اس کا اندازہ ہم کو خود ہوتا ہے. تو یہاں پہ فی السراء والضراء, تنگی ہو خوشی ہو ہر حالت میں, والکاظمین الغیظ, اور غصے کو وہ لوگ پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب یہ وہ صفات ہیں جن کو ہم اگر اپنا لیں تو زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لوگ ہیں گالیاں دیتے ہیں, لوگ ہیں برا کہتے ہیں, لوگ ہیں ان کی زبان استعمال کرتے ہیں, چونکہ ان کے ظرف میں وہی ہے. دیکھیے اس کی مثال میں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ, 2 شیشیاں ہیں, ایک شیشی میں غلاظت ہے, گندگی ہے, ایک شیشی میں عطر ہے. آپ دونوں کو غصے سے توڑ دیں, دونوں اندر سے کیا نکلے گا؟ آپ گندگی والی شیشی کو بہت ریسپیکٹفل انداز میں توڑیں گے تو اس میں سے عطر نہیں نکلے گا, لیکن جو عطر والی شیشی ہے آپ اتنے بھی غصے میں توڑیں گے اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ عطر نکلے گا. تو یہ جو صفات ہیں یہ عطر والی صفات ہیں کہ ہمیں انہی صفات کو اپنانا ہے. کوئی ہمیں جن چیزوں سے ہمیں اٹیچمنٹ ہے, محبت ہے, ان کو وہ گالیاں دیتا ہے, الٹا سیدھا کہتا ہے, تو ہمیں غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے, معاف کرنا چاہیے, اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں اسے دینا چاہیے. یہاں پہ متقی کی صفات میں سے چند صفات یہ بھی ہیں. لیکن انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن جب انسان سے غلطی ہو, اس کا احساس ہو, فوراً اس غلطی کو کچھ بھرپائی کرنے کی کوشش کرے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہی صفت ہے متقی لوگوں کی. ترجمہ دیکھ لیجیے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, کہ یہ جو متقی لوگ ہیں جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے یا اپنے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور ان کو فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. گناہ سے بچنے کی کوشش قرآن میں موجود ہے, بھی آگے آئے گی, کہ اپنی غلطیوں پہ توبہ کرنا, شرمندہ ہونا, غلطی کی جگہ پہ اچھا کام کرنا, اور ان کام برائیوں پہ ضد نہ کرنا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے, مغفرت مہیا کرے. وَلَا يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جو متقی لوگ ہیں برائیوں کو جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں. غلطی سے غلطی ہو گئی, کسی کو دھکا لگ گیا, لیکن جان بوجھ کے وہ کسی کو دھکا نہیں دیتے ہیں. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. آج ہم نے دیکھا کہ متقی کی صفات میں سے ایک تو جیسے ہی ان کو اندازہ ہوتا ہے غلطی ہوئی ہے تو اگر اس کی توبہ کر لیتے ہیں اور غلطیوں پہ ضد نہیں کرتے ہیں.
اس کو یوں احساس سمجھتے ہیں آپ لوگ, محسوس کرنا. انسان سے غلطی ہو گئی, راہ چلتے کسی کو دھکا لگ گیا, اس کو فوراً محسوس ہوا, فوراً اس کو گلٹ محسوس ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, فوراً اس سے معافی مانگ لے, یا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اصلاح کا اس کو کر لے. اور ایسا نہیں کہ ایک بار معافی مانگی دوبارہ پھر دھکا لے لیا جاتا ہے, یہ توبہ نہیں ہوتی ہے, یہ اصلاح نہیں ہے, یہ بدتمیزی ہے. اور جو لوگ متقی ہوتے ہیں, جو اس طرح غلطیوں پہ فوراً ان کو ریئلائز ہونے پہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور ضد نہیں کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں, مغفرت ہے. اور جنت کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, بہترین ٹھکانہ, بہترین غذا, بہترین ساتھی, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور کام کرنے والوں کے لیے یہ اجر بہت ہی بہترین ہے. آیت نمبر 136 پہ ہم لوگ رک جائیں گے, اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے.